سب سے پہلا وہ فعل، وہ عمل یا وہ بندہ کہ جو رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ کافر ہر وقت ان کی کوشش ہے کہ تمہیں دنیا سے ختم کر دیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ پر اسی چیز کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لڑو، جہاد کرو تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی اسلام نے جنگ کے بھی اصول بتائے ہوئے ہیں، اسلام نے جنگ کا بھی طریقہ کار بتایا ہے۔ اگر جنگ بھی کر رہے ہو اس میں تم نے عورت کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ وہ جوان ہے اور وہ ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر دے، تم نے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ جو عمارتیں ہیں تم نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، جو درخت ہیں تم نے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ یہ جنگ کے اصول بھی اسلام نے بتائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو ہتھیار اٹھا کر آئے گا اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، یہ اب جنگ کے اصول ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جنگ بھی کرو تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پاک کی ہیں، پاکیزہ چیزیں جن کو تمہارے لیے رب نے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، رب تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے اس دور میں اس آیت کو دیکھا جائے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ میں نے تم پر حلال کی ہیں، ان کو حرام نہ کرو۔ اس کا الٹ مفہوم کیا ہے؟ جس کو رب نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہ سمجھو۔ حد سے بڑھو گے، رب تعالیٰ کو حد سے بڑھنا پسند نہیں ہے، رب تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والا پسند نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں یہ جو ہم جنس پرستی اور نئے نئے قوانین جو دنیا میں متعارف کرائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک عورت ایک مرد کا تعلق، رشتہ اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن آج دنیا میں دو مردوں کا تعلق، دو عورتوں کا تعلق اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی جو آگے ثمرات ہیں، نقصانات ہیں۔ اب دیکھیں ایک کلیہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قوانین میں، ملک کے نظام میں مذہب کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا پاکستان ایک ملک ہے، دوسرے بھی ممالک ہیں۔ اب وہ ممالک جو بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ اپنا قانون بنا لیتے ہیں۔ یہاں کوئی قانون بنانا ہو تو مولوی اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں سارے کہ وہ قانون بناؤ جو قرآن میں ہے۔ اب یہاں بھی قوانین جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ایم این ایز ہیں اور وزیر ہیں، جو یہاں کے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جو یہاں کے لوگ آپس میں مشورہ کر کے مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے جو وہ بہتر سمجھے وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے جو قرآن میں ہے وہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانے قوانین ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں ان قوانین کو نئے لوگوں پر، نئے ذہنوں پر آج کے دور میں نافذ کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہذا قوانین اور نظام یہ لوگوں کا اپنی پسند کا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن کے مطابق ہو۔ اب میں اسی ایک قانون کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان کیوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کے قوانین نافذ کیے جائیں؟ انسان کوئی نیا قانون بناتا ہے، اب وہ نیا قانون جب بناتا ہے تو اس کو پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے آگے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ قانون بناتا ہے، چند دن اس کو چلاتا ہے، پھر جب اس کے بارے میں نقصانات
بری خبریں، لوگوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس قانون کو بدلنا شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، انسان سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے ہمارے لیے کس میں فائدہ کس میں نقصان ہے۔ وہ رب نے جو قانون، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب اس رب نے بتا دیا تمہارے لیے یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس رب سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ آج کمپیوٹر کو کوئی کھول کر، کوئی بندہ کمپیوٹر کا ماہر ہو، کاریگر ہو، اور وہ کہے کہ یہاں سے یہ سسٹم ادھر ہونا چاہیے تھا، یہ سسٹم ادھر ہونا چاہیے تھا، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس نے اس کو بنایا ہے اس کو بہتر پتا ہے کہ میں نے اس کا سسٹم کون سا کہاں رکھا ہے، کس جگہ رکھا ہے۔ انسان اور اس رب میں بڑا فرق ہے۔ اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں اس قانون کے حوالے سے۔ امریکہ میں بھی یہ قانون پاس ہو چکا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی جنس بدلنا چاہے، مثال کے طور پر ایک مرد ہے، وہ جا کر نادرا کے یا وہاں کے جو ادارے ہیں جہاں پر شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، وہاں جا کر لکھوا سکتا ہے میں عورت ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ جا کر لکھوا سکتی ہے میں مرد ہوں۔ اب یہ قانون انہوں نے جائز قرار دے دیا، بنا دیا اس قانون کو۔ اب یہ تو انسان تھا، انسان کو نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں۔ ایک خبر غالباً وہ یورپ کے کسی ملک کی، ناروے کی، یا مجھے اب وہ ملک کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہاں کی خبر ہے کہ ایک شخص نے، مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا۔ اب وہ عورت سمجھا جا رہا ہے۔ کسی نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اس کو گھر میں ٹیچر رکھ لیا کہ یہ ٹیچر ہے، عورت ہے، اور میں اس کو گھر میں پوائنٹ کرتا ہوں، یہ گھر میں آیا کرے اور میرے بچے کو پڑھا دیا کرے۔ اب وہ اندر سے تو مرد ہی ہے۔ قانون جب قانون بنایا تو انسان کو تو بعد میں پتا چلتا ہے اس کا نقصان ہے، رب نے تو پہلے ہی کہا ہے یہ تمہارے لیے فائدہ ہی نہیں ہے اس میں۔ اب کتنے بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور بعد میں وہ پکڑا گیا، اور جب اس کو دیکھا گیا تو وہ تو مرد تھا، لکھوایا اس نے عورت تھا۔ ابھی ایک اور کیس سامنے آیا ہے چند دن پہلے، وہ بھی امریکہ کا وہ کیس ہے کہ وہ مرد تھا اور اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہوا تھا، اس نے بھی خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ اسی طرح ایک مرد تھا، اس نے مردوں کی ریس میں حصہ لیا، یہ چند دن پہلے میں نے پڑھا ہے، غالباً یہ بھی امریکہ کی خبر ہے۔ مردوں کی ریس میں اس نے حصہ لیا اور وہ ریس نہیں جیت سکا، مردوں کی ریس میں جیت نہیں سکا۔ اس نے جا کر آئی ڈی کارڈ پر اپنے آپ کو عورت لکھوایا، عورتوں کی ریس میں حصہ لیا اور اس نے گولڈ میڈل لے لیا۔ یہ کیا فسادات ہے، یہ کیا کچھ ہے، یہ تماشا ان لوگوں نے بنایا کس وجہ سے کہ رب کے قانون کو چھوڑ کر جب اپنی عقل انسان استعمال کرے گا۔ ہاں، دنیاوی دیگر معاملات میں انسان نے عقل استعمال کر کے کولر بنایا، پھر ایئر کولر سے اے سی بنایا، پھر اے سی سے آگے انورٹر بنا لیا۔ یہ جو انسان دنیاوی سہولت میں اگر کوئی محنت کرتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، وہ تو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو احکامات، جو قوانین ہیں، انسان کو رب نے اجازت نہیں دی اپنے لیے کس کو حلال کرے کس کو حرام کرے۔ یہ رب بنانے والا بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا کچھ بہتر ہے اور کیا کچھ غلط ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا، روس کے اندر، رشیا کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو اسکولوں میں اس چیز کی تعلیم، ہم جنس پرستی کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اور ٹی وی چینل پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ ہم جنس پرستی سے متعلق جو پروگرام ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی۔ اب پہلے اس کو جائز قرار دیا، پہلے قانون بنایا، پھر جب اس کی حماقتیں، اس کے نقصانات دیکھے اپنی عوام کے اندر، پھر اب اس پر آہستہ آہستہ یہ بین کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہی اپنی عوام کے سامنے روتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم ان کی طرف دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے اندر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے خود اکتا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان سے اپنا پیچھا خود چھڑا رہے ہیں۔ اور ہمیں تو رب نے قرآن کے ذریعے، دین کے ذریعے ہر نقصان سے بچنے کا موقع، ہر نقصان سے بچنے کا طریقہ پہلے سے بتایا ہوا۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو چیزیں تم